اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس کی دوسری آیت کا یہ حصہ ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم لك الحمد كما هو أهله وصل على محمد كما هو أهله وارحم بنا كما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد النبي الأمي وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم هذا إقبال نهارك وأدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ ہماری نماز سے چل رہی ہے صبر و صلاح سے، یہ حضرت کا کمال ہے کہ وہ طالبین حق کو سمجھانے کے لیے سارے عقلی نقلی اشکال ہوتے اس کا جواب دے دیتے ہیں، اور خود ہی وہ سوال بھی بنا کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے جزء اول پر تعارض کا شبہ ہو کہ ابھی تو نماز کو آسان کہہ رہے تھے اور ابھی اس کو بھاری مان لیا۔ بات یہ کہ نماز فی نفس ہی آسان ہے اور عارض مزاحمت نفسان سے گراں ہو جاتی ہے نفس کی، کہ ٹھنڈی رات ہے، گرم بستر ہے اور نفس اس کے اندر لپٹے رہنے کو چاہتا ہے، اور ادھر حیا صلاح حیا الفلاح کی آوازیں ہو رہی آؤ مسجد کو فلاح کو۔ تو یہ جو مد مکامل جو مزاحمت ہوتی ہے وہ اس نفس کی ہوتی ہے۔ دوسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں بطور ارجاء عنان کو اس کو گراں مان لیا گیا ہے، تاکہ مخاطب کو ابتدائی سے وحشت نہ ہو۔ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ نفس کے ساتھ تو اس کا ٹکراؤ ہوگا، تاکہ جس کو خطاب کیا جا رہے مسلمانوں کو اس کو وحشت نہ ہو، بلکہ مصلح کو اپنی موافقت کرتا ہو، مصالح کو اپنی موافقت کرتا ہو وہ دیکھ کر اس کی بات کو سن لے۔ جو مصلح اصلاح کرنے والے ہیں، پیغمبر ہیں یا وحی ہے، اس کو اس کے موافق سمجھ کے واقعی گرم بستر کو چھوڑنا کچھ مشکل ہوتا ہے، تاکہ اس کی بات سن لے۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مصلح اگر جو اصلاح کرنے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، اگر مریض کی بات کو مان کر اصلاح کرے تو مریض کا دل بڑھتا ہے، یعنی اس کو دلجوئی کرے مریضوں کی۔ ہمیشہ ہمارے طبیبوں میں یہ خاصہ رہتا ہے کہ ان کی بیماری کی شدت کو کم کر کے بتاتے ہیں اور دوا سے ان کو زیادہ تسلی دیتے ہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مصلح اگر مریض کی بات کو مان کر اصلاح کرے تو مریض کا دل بڑھتا ہے۔ مثلا طبیب نے یہ پرانی طب کے زیادہ نسخے ہیں، اس وقت جو طب یونانی تھی یا ہمارے طب عربی تھی یا جس نام سے بھی کہیں دیسی طبیب ہوتے تھے، جڑی بوٹی سے کر اس زمانے کی یہ ساری چیزیں ہیں کہ مونگ کی کھچڑی بتلائے دالوں میں جو ہوتی ہے، مریض نے کہا کہ وہ بدمزہ ہوتی ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ اس کی بات کو رد کیا جائے، اس سے تو بحث کی صورت پیدا ہو جائے گی اور مریض ہرگز اس بات کو نہ مانے گا بلکہ اپنی رائے پر اڑ جائے گا۔ ایک صورت ہے کہ طبیب یوں کہے کہ ہاں واقعی ہوتی تو ہے بدمزہ، مگر اس واسطے مریض کے لیے تجویز کی جاتی ہے جو تھوڑی مقدار میں بقدر ضرورت کھائی جائے، کیونکہ اس کا معدہ قوی غذا کا
اور زیادہ غذا کا متحمل نہیں ہوتا، اچھا تو تم اس کے ساتھ تھوڑا سا شوربہ یا چٹنی پودنیا کی یا دہی ملا لینا، کچھ تھوڑا بہت مزہ آ جائے گا۔ اس طرز گفتگو سے مریض کو وحشت نہ ہوگی، بلکہ وہ خوشی سے طبیب کی بات مان لے گا۔ اسی طرح یہاں کہتے ہیں کہ نماز واقعی میں تو گراں ہے، گراں نہیں، کہ اصل میں گراں نہیں۔ آخر بتلاؤ اس میں کون سا پتھر ڈھونے پڑتے ہیں؟ 2-4 منٹ کی بات ہے، 2-4 متعدد ارکان ہیں، اس میں گرانی کیا ہے؟ مگر جو لوگ بالکل آزاد رہنا چاہتے ہیں جانوروں کی طرف، ان کو نماز کی بعض پابندیاں گران پر گزرتی ہیں، اور یہ گرانی نماز میں نہیں بلکہ ان کی طبیعت اور مزاج کی خرابی سے، جیسے سانپ کے کاٹنے کو نیم کی تلخی، یعنی جن کو سانپ ڈس لیتے ہیں تو ان کو کڑوی چیزیں میٹھی ہونے لگتی ہے، حضرت وہی بتا رہے ہیں، اور میٹھی چیزیں کڑوی لگتی ہیں، حضرت وہی بتاتے کاٹنے کو نیم کی تلخی شیرین تلخ معلوم نہیں ہوتی، ایسے ہی ان لوگوں کو اس کے برعکس نماز کی شیرینی محسوس نہیں ہوتی، جس کے نفس ثانیت کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو نماز میں جو لطف ہے وہ اس کا مٹھاس محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے ان کو شہد کھلائی جائے تو وہ کڑوی لگتی ہے، اور کڑوی چیز کھلائی جائے تو میٹھی لگتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان سے بحث نہیں کرتے، بلکہ ان کی بات کو مان کر نماز کی گرانی کو ان کے دل پر سے رفع کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے طبیب کا واقعہ سنا ہے کہ اس کے ساتھ چٹنی ملا لیا کرو، فرماتے ہیں واقعی نماز بہت گراں ہے۔ سبحان اللہ، کیسا شفقت کا عنوان اختیار فرمایا کہ گرانی کو تسلیم کر لیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ مگر خاشعین پر نماز گراں نہیں، جن کے دل میں اللہ کی ایک تعلق اور خشیت کا تعلق پیدا ہو جائے کہ وہ بڑی شان والے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ساری نعمتوں سے نوازا، اور ہم نافرمان بنیں گے تو یہ سارے چھن جائیں گی، تکلیف ہوگی، عذاب ہوگی، بس تم خشوع حاصل کر لو، اللہ کی نعمتوں کے اظہار کو سمجھو، اور اس کی بے نیازی کو خدا نہ خواستہ وہ چھین لے تو ہمارا کیا اختیار و بس ہے۔ تم پر بھی نماز گراں نہ رہے گی، آسان ہو جائے گی۔ تفصیل اس کی یہ کہ نماز کی گرانی کے اسباب میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں کچھ قیود جسمانی اور نفسانی ہیں، پابندیاں ہیں کہ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور قبلے کا رخ ہو، اور یہ سارے وہی ہیں کہ جسم کے ساتھ اور انسان کی ذات کے ساتھ پابندیاں ہیں۔ اس لیے نماز گراں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا نفس میدان خیالات میں گشت کا عادی ہے کہ ہر وقت آزاد گھوڑے کی طرح جدھر چاہے پھرتا رہے۔ اس کے تو خیالات کی دنیا میں ہمارے جو خواہشات و خیالات ہیں وہ بالکل ادھر سے ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، اس لیے ارکان کے ساتھ بھی خیالات گشت کرتے رہتے ہیں، نماز میں بھی آ جاتے ہیں، تو وہ جو کیسٹ یا ریل یا جو بھی اس کو کہیں وہی منظر چلتے رہتے ہیں۔ اس حالت میں ہماری نماز کوک بھری گھڑی کی مثال ہے۔ اس وقت چابی والی گھڑیاں ہوتی تھیں، آج کل تو الیکٹرانک اور سیل والی گھڑی آ گئی، اس میں چابی بھری جاتی تھی، جب وہ چابی چلتی تھی تو گھڑی چلتی تھی۔ اس کو کوک والی گھڑی کی مثال ہے کہ کوک بھرنے کے بعد خود بخود چلتی رہتی ہے، کہ ہم کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نماز کا نقص ایک حرکت ہے جس کا علاج سکون قلب کا نام ہے، کہ ہمارے دل ادھر سے ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ سکون جسم میں حاصل ہو جاتا ہے، جیسے کہ سکون جسم کو سکون قلب میں دخل ہے، بس خشوع قلب سے جسم بھی مقید
وہ ساکن ہو جائے گا تو خشوع سے نماز آسان ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کو یہ بھی مشکل ہو تو حق تعالیٰ اس کو بھی آسان فرماتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.